بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف جتنے بھی کیے جاتے ہیں سب خیر و برکت والے ہیں، بلکہ وہ وظائف قرآن پاک سے ہوں، اللہ کے صفاتی ناموں سے ہوں۔ ان کی آپ کو کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ تو پڑھنے کا حکم ہے، اور اللہ کے ناموں کا بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بنیادی ہمارے لیے جو چیز ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ اسی کی برکت سے انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک شخص جس کی زندگی کفر پہ گزری ہے، نافرمانی پہ گزری ہے، تو وہ ایک مرتبہ سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، اس کی ساری زندگی کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، ایک کلمہ پڑھنے کی برکت سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر جو ہے، سب سے افضل ترین ورد جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سارے نبیوں کا یہی ورد تھا، یہی ان کا ذکر تھا، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور باقی نبیوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر آتا تھا۔ اور جیسے ہی ایک نبی کا وقت، ان کا دور ختم ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا، وہ ختم ہوتا تو تیسرا شروع ہو جاتا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کسی نبی نے آنا نہیں، آخری نبی ہیں، آخری کتاب ہے، آخری امت ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، جس شخص کا یہ ایمان نہیں ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، سارے نبیوں کا سردار تسلیم کرنا، ساری امتوں کا سردار تسلیم کرنا، سب سے بڑا بلند و بالا تسلیم کرنا، یہ دین کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے سب سے افضل ترین ذکر یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا تو فرض ہے، اب اس کے بعد کوئی جتنا پڑھتا جائے گا اتنا بلند ہوتا جائے گا، مرتبے پاتا جائے گا، اتنی ترقی اس کو ملتی جائے گی، اتنی کامیابی اس کو ملتی جائے گی۔ تو اس لیے اس کے پڑھنے کا حکم ہے، کم از کم زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک تسبیح اس کی صبح اور ایک تسبیح شام کو کم از کم اس کی کر لیا کرے۔ اب دیکھیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ جب تک اس کے محبوب کا ذکر نہ آئے تو پھر بھی زندگی بیکار، اس زندگی کا پھر بھی فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اتنا عام کر دیا، اتنا عام کر دیا، اب صرف آپ اذان کو دیکھ لیں۔ اس وقت ہمارے اس ملک میں، پاکستان میں دن ہے، اور کئی ایسے ملک ہیں جہاں رات ہے، کئی ایسے ہیں جہاں 1 گھنٹے کا فرق ہے، کئی ایسے ہیں جہاں 2 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 4 گھنٹے کا فرق ہے۔ ایک اذان ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے تو تیسری شروع ہو جاتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے تو چوتھی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس طرح ہر وقت اللہ کا نام بھی لیا جا رہا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جا رہا ہے، یعنی ہر وقت نام آپ کا گونجتا رہتا ہے پوری دنیا میں۔
بلکہ یہاں تک بتایا کہ اللہ نے جنت کو جو سجایا ہے، ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں طرح طرح کی سینریاں لگا کر، طرح طرح کی خوشنما خوبصورت چیزیں لگا کر. تصویریں لگانا تو منع ہے، وہ تو گناہ ہے. اس کے علاوہ بڑی بڑی خوبصورت سینریاں ہیں، آبشاریں ہیں، وہ چیزیں لگاؤ، اس کا حرج نہیں. لیکن اللہ نے جنت کو کیسے سجایا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے. جنت کے محلات کے اوپر، دروازوں کے اوپر، اور جو جتنے بھی خوبصورت جگہ، جنت ہے ہی ساری خوبصورت. تو اللہ نے جنت کو اس طرح سجایا. آدم علیہ السلام نے بھی جب وہاں پہ جنت میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، وہ بھی حیران ہو گئے. آخری وقت بھی آدم علیہ السلام کو یہی کہا گیا تھا، اے آدم، کوئی دعا اگر آپ کی قبول نہ ہوتی ہو تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھ لیا کرو. اور آدم علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا، 40,000 کا مجمع تھا، آپ کی اولاد تھی، ساری آپ کی اولاد ہے، اس وقت بھی آپ نے یہی نصیحت کی کہ یاد رکھو میری بات، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، دعا قبول نہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ دیا کرو. یہ تو اس وقت سے حکم ہے. سارے نبیوں کے لیے حکم تھا کہ جس طرح اللہ کو مانتے ہو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو، وہ آخری نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہوں گے. تو اس لیے کلمے کی بھی بڑی فضیلت اور درود پاک کی بھی بڑی فضیلت. یہ ایسے عمل ہیں آپ کی زندگیوں کو بدل دینے والے عمل ہیں، آپ کی زندگیوں میں 4 چاند لگا دینے والے وظائف ہیں. آپ کی زندگی کے اندر ہر طرح کی برکت، ہر طرح کی اللہ کی طرف سے رحمت لانے والے یہ عمل ہیں. یہ بہت طاقتور وظائف ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب استغفار بھی کریں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو کیا مطلب؟ بندہ یہ اقرار کرتا ہے، یا اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، ہر گناہ، من کل ذنب، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، ہر گناہ چھوٹا ہے بڑا ہے، کوئی بھی غلطی ہے، میری توبہ، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اے اللہ یہ توبہ بھی تجھ سے، تیری طرف سے، میں تجھ ہی سے معافی مانگتا ہوں. اور جب بندہ اپنی غلطیوں کا اقرار کر لے، آپ یہ دیکھیں دنیا میں جو بندہ کہتا ہے کسی بندے کو، کسی بڑے افسر کو، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں، اسے بھی ترس آ جاتا ہے. اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. آپ کے مانگنے میں، معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ماں کو اتنی جلدی نہیں منایا جا سکتا جتنی جلدی بندہ اللہ کو منا لیتا، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور اللہ راضی بھی ہو جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اور سب سے بڑی ناکامی اپنے اللہ کو ناراض کر دینا ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.